السلام علیکم جی دوستو، سب خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے سامنے 27ویں شب جو کہ مشہور ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو گفتگو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اور محدثین رحمہم اللہ تعالی عنہم اجمعین کا شب قدر کے تعین کے میں اختلاف بھی ہے، لہٰذا بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء کرام جنہوں نے عبادتیں کر کے شب قدر کو پایا ہے، ان کے اقوال بھی سنتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ لہٰذا بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیح یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق کچھ اور ہے۔ چنانچہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، تو کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال میرے محترم ناظرین اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر گویا اپنے بندوں کو ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ اگر وہ شب قدر کے لیے کسی ایک رات کو مخصوص فرما کر صراحتاً اس کا علم ہمیں عطا فرما دیتا تو پھر اس بات کا امکان تھا کہ ہم سال کی دیگر راتوں کے معاملے میں غافل ہو جاتے، صرف اسی ایک رات کا اہتمام کرتے۔ اب چونکہ اسے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو تمام سال اس عظیم الشان رات کی جستجو میں رہے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ واقعی اگر کوئی صدق دل سے اس کو تمام سال تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے اسے اس رات کی سعادت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر پانے اور اس کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔